بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایوریڈے نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں راجہ ندیم پروگرام آرٹسٹ ورلڈ کے ساتھ. ناظرین، آج ہم جس مہمان سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ اسی پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں اور آپ ان سے بہت بخوبی آشنا ہیں. جناب میری مراد زہیب اکثیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. جناب زہیب اکثیر ایک اچھے ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد زہیب ہمارا یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے آرٹسٹ ورلڈ، اس کے اوپر ہم بات کر سکیں. زہیب، آپ نے پروگرام آرٹسٹ ورلڈ شروع کیا تو سب سے پہلے یہ بہت زیادہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا نام آرٹسٹ ورلڈ کیوں رکھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان آج کل پالیٹکس کی طرف کچھ زیادہ ہے. کیا آپ کہیں پالیٹکس کو کہیں آپ آرٹ کے ساتھ تو نہیں جوڑ رہے کہ پالیٹکس بھی ایک آرٹ ہی ہے؟ ندیم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست تو بالکل ایک الگ موضوع ہے اور آرٹسٹک جو فیلڈ ہے یہ بالکل الگ ہے. تو جو آپ نے پوچھا، اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے فن کا اظہار کریں. اب دیکھیں، ہر انسان خود میں ایک بہترین آرٹسٹ ہے. ہم اس کے آرٹ کو پہچانیں اور اس کو آگے پلیٹ فارم مہیا کریں. تو اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں یوتھ کو جو ہے پلیٹ فارم مہیا کروں. تو بالکل اس میں سیاست کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. جی زہیب، آپ نے پروگرام آرٹسٹ ورلڈ کے نام سے شروع کیا، تو یہ آپ کی آڈینس کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کی نظر میں آرٹسٹ کون ہے؟ دیکھیں ندیم، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری نظر میں ہر ایک انسان آرٹسٹ ہے. دیکھیں، اگر ہم آرٹ کی جو تخلیق کا ذریعہ ہے اس کو سرچ کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی تخلیق کار ہے، کوئی کریٹر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو تخلیق کا پہلو تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہر انسان خود میں ایک بہترین آرٹسٹ ہے. تو وہ صرف فرق یہاں پہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آرٹ کو پہچان لے کہ اللہ نے اس کے اندر کس صلاحیت کو رکھا ہے. اللہ نے ہر ایک انسان کو اسپیشل بنایا ہے. اب اکثر لوگ ایسے ہوتے ہوں گے ندیم جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی آرٹ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. تو میں ایسے لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں اس نے ذرات پیدا کیے اور ان کا بھی ایک مقصد ہے ایون کے. تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اگر اس نے ایک انسان کو بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو انسان کو اپنا مقصد سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے اور کیا صلاحیت اس کے اندر جو پوشیدہ ہے. تو زہیب، جو آپ کے پروگرام میں ابھی تک آرٹسٹ گیسٹ جو آئے ہیں، آپ ان کو کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی نے تو آج کے دور میں بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں. میں فیس بک کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر سکتا ہوں، میں ٹویٹر کے ذریعے سے، میں انسٹاگرام کے ذریعے سے، تو یعنی کہ سوشل میڈیا کا تو میں استعمال کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں وہ جن کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری زیادہ تر سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ آرٹسٹ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اچھی بات یہ ہے اس میں کہ وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں. تو جب میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں، ان کو اپنے پروگرام میں لاتا ہوں، تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ آتا ہے میرے پروگرام میں، اس کے وساطت سے دوسرا بندہ آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، یوں ہی تنکے سے دریا بنتا جاتا ہے. زہیب، آپ آرٹ کو کسی کلاس کے اندر رکھتے ہیں، اپر کلاس، لوور کلاس یا مڈل کلاس؟ نہیں، آرٹ کی کوئی کلاس نہیں ہوتی. آرٹسٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے یکساں ہوتے ہیں، ایک سے ہوتے ہیں. آرٹ کی جو اگر میں آرٹسٹ کی تعریف کروں تو آرٹسٹ وہی ہے جو اپنے فن کو پہچاننے کے بعد لوگوں تک اپنی بات کو ڈیلیور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آرٹسٹ ہے. جو بھی اس کے اندر ہے وہ سب سے پہلے دیکھیں، انسان آرٹسٹ کون بنے گا؟ جو اپنے آپ کو پہچان لے گا. ٹھیک ہے، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں کیا رکھی ہیں، وہ کس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے. تو میرے خیال سے وہ بہت اچھے جو میسیج ہوں گے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ وہ فروٹفل ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آرٹ کو کسی بھی کلاس میں ڈیفائن نہیں کروں گا یا یہ نہیں کہوں گا کوئی اچھا آرٹسٹ ہے کوئی برا آرٹسٹ ہے. دیکھیں، اسٹرگلنگ نہیں، میں اس بات کی بات نہیں کر رہا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ ہم آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں وہ ہائی کلاس سے ٹھیک ہے بلونگ کرتے ہیں، کچھ مڈل کلاس سے. اکثر تو آرٹسٹ ہمیں روڈ پہ چلتے ہوئے مل جاتے ہیں. تو ان آرٹسٹ کو بھی کیا آپ اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل ندیم، دیکھیں ہر ایک انسان کا نا اپنا ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے اور اپنے ایک سوچ کا زاویہ ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ہائر لیول کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، کوئی روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو فرق یہ ہوتا ہے کہ چاہے آرٹسٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہائر لیول پہ ہو چاہے وہ روڈ، یعنی آپ ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں؟ میں ان کو اپرچونٹی دے رہا ہوں. مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لاؤں
کہ جو آج سے پہلے کہیں نہیں آیا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی روڈ پہ بیٹھا ہوا کچھ گا رہا ہے یا کوئی پینٹنگ کر رہا ہے تو ایسے, یعنی آپ کی کوشش ہے کہ آپ اس کو کیمرے کے سامنے لے کے آئیں. فار ایگزامپل یہ پچھلے عرصے میں ایک میڈیا پہ بڑا بچہ ہٹ ہوا تھا جو اسکیچ آرٹسٹ تھا, جو 5 منٹ کے اندر لوگوں کی تصویر بناتا تھا. تو دیکھیں یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو آج سے پہلے میڈیا پہ نہیں آیا تھا, اس کو میڈیا نے اپروچ کیا, اس کو دیکھا. تو ہمیں ایسے آرٹسٹ سے ہمارا ملک بھرا پڑا ہے, تو ہم کیوں ایسے آرٹسٹ کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے. ہم نئے ٹیلنٹ کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ہمیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم لانا چاہیے کہ ہم جہاں پہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے. صحیح ہو گیا. زہیب, آخر میں آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے نئے آنے والے آرٹسٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. انسان کرنے والا ہونا چاہیے, سیکھنے کا مادہ ہونا چاہیے انسان کے اندر, تو انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے. اپنے فن کو پہچانیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو پہچانیے, اور سچے دل کے ساتھ محنت کرنا شروع کیجیے. ایک دن آپ اپنی منزل پر اپنے مقام تک ضرور پہنچیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.